الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعمل سوءا یجز به سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ان کو کرسی دے دوں، آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور جتنی بڑی برائی ہوگی اتنا انجام برا ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ایک اصول ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز به، جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہاں کوئی توبہ کر لے، توبہ طائب ہو کے دنیا سے چلا جائے، تو توبہ تو ایک ایسی نعمت ہے کہ زندگی کے کیے ہوئے ہر گناہ کو ختم کروا سکتی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی اور جب تک توبہ نہ کی یہ شخص سزاوار رہے گا اور سزا اس کو ملتی رہے گی۔ حیا اور پاک دامنی سیریز اب آخری پوزیشن پر آ گئی ہے۔ ایک آج بیان ہے، اس کے بعد جو اگلی اتوار کو ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سیریز کے بیانات مکمل ہو جائیں گے۔ گزشتہ بیان میں ہم نے ٹاپک لکھا تھا بدکاری کے نقصانات، آج بھی وہی ٹاپک ہے، اس کا پارٹ 2۔ تو خیر ماشاءاللہ کچھ فیملیز بھی آتی ہیں، تو بچے بھی آئے ہوئے تھے، تو بعد میں فیڈ بیک یہ ملا، کچھ نے کہا کہ بچوں کے سامنے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں، اور کچھ نے کہا کہ بچوں کے سامنے ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال احتیاط یہی ہے کہ بچوں کے سامنے نہ ہوں۔ اس دفعہ جو ہم نے امیج وائرل کیا تو اس میں لکھ دیا کہ بھئی نابالغ بچوں کو نہ لے کر آئیں، بچوں کو نہ لائیں۔ اور ویسے بھی جب ٹاپک لکھ دیا جاتا ہے تو ٹاپک کے ساتھ اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ اندر کیا بات ہوگی۔ جب ٹاپک لکھا ہوا ہے بدکاری کے نقصانات، تو پھر اسی حساب سے ہی بات ہونی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ بچوں کے سامنے نہ ہو، اس کو میں بھی مانتا ہوں، لیکن اس کو کیا بھی جانا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بتایا گیا یا قرآن سے بتایا گیا یا حدیث سے بتایا گیا یا پھر معاشرے کے وہ حالات جو ہم دن رات دیکھ رہے ہیں ان میں سے بتایا گیا، زیادہ قرآن اور حدیث ہی تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا، اور آج بھی جو باتیں ہوں گی تو اسی طرح کی باتیں ہیں، ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بن چکی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں پاک دامنی کا جو معاملہ تھا وہ بہت بلند تھا، یہ لفظ بھی زبان سے بولنا اس معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل کے حالات وہ نہیں ہیں۔ رات کو ہم لوگ ایک جگہ گئے ہوئے تھے، والد صاحب بھی ساتھ تھے، وہاں ایک نوجوان یونیورسٹی جانے والا، اس نے جو باتیں کہیں تو عجیب و غریب حالات ہیں، کیا بتائیں۔ اس نے یہ کہا کہ نوجوانوں کے اندر بدکاری، بچے اور بچیوں کے اندر اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، کہتے زیادہ سے زیادہ ایک ناجائز چیز ہے، اور وہ بھی دین میں ناجائز ہے، ہماری سوشل لائف میں اس کا کوئی وہاں جائز ہے۔ پھر اس نوجوان کی منگنی ہوئی ہے، تو جب اس کے دوستوں کو پتہ چلا، اس نے کہا بھئی منگیتر سے ملاقاتیں باتیں کیسی چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ملاقات تو دور کی بات، امی نے تو بات سے بھی منع کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کیا آپ بیکورڈ قسم کے لوگ ہو، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے دوستوں نے اس بات کو سمجھنا مطلب میں ان کو سمجھا ہی نہیں سکا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ غیر محرم سے بات نہ کرنا، یہ بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان غیر محرم سے بات نہ کرے، جس سے منگنی ہو جائے اس سے ملاقات بھی نہ کرے اور بات بھی نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آج کے ہمارے گھر کے بچوں کی سوچ ہے۔ پھر وہ نوجوان کل مجھے کہنے لگا کہ جی یہ بے حیائی کے بارے میں کوئی ڈیٹا بیس ہمیں بنا کے آپ دیں
یا کیا میں کروں کوئی ایسی ایپ بناؤں تو تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. تو دنیا والے اتنی محنت کر رہے ہیں، فلاں ویب سائٹ اسلام کے نام پر ہے وہ پیچھے اسرائیلی چلا رہا ہے، فلاں ویب سائٹ اسلام کے نام پر ہے وہ فلانا قادیانی چلا رہا ہے، فلاں اسلام کے نام پر ہے وہ چلا رہا ہے. بڑی اس نے ان کی جو ریسرچ تھی اس نے ساری بتائی. اس نے کہا جی بتائیں ہم بھی کوئی ایسی ایپ بنائیں. میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہے. جو ڈیٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ سنیں، آپ کے نوجوان جو کزن ہیں اور جو اسکول کے کالج کے مطلب یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں وہ سنیں، تو ان کو کیا چیز چاہیے؟ ان کو تو وہ اسلام چاہیے جہاں وہ ہر قسم کی بے حیائی اجازت کے ساتھ کر سکیں. انہوں نے وہ سننا چاہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں مولوی صاحب. انہیں وہ مولوی پسند ہے. میں نے کہا جب آپ وہ ڈیٹا بیس ہم سے بنوانے کی بات کریں گے، ہم آپ کو جب کچھ دیں گے تو سب سے پہلے تو یہ قرآن کی آیت دیں گے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. نامحرم سامنے آ جائے تو آنکھیں جھکا لو. اس کے بعد آپ کو پردے کی بات بتائیں گے، پھر حدیث کی بات بتائیں گے کہ دیکھنے والی اور دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر دونوں پر لعنت. جب ہم یہ باتیں بتائیں گے تو آپ کے نوجوانوں کو تو یہ چاہیے ہی نہیں. تو یہ سارا کچھ میں نے کہا موجود ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ایپ بنائیں اور جو نوجوانوں میں فوراً پاپولر ہو جائے اور وہ دین پر آ جائیں، تو میں نے کہا اس کے لیے تو پھر اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا، وقت گزارنا، اس کی ضرورت ہے، دین پر لگنے کی ضرورت ہے. یہ ایپ سے کام نہیں بننے لگے. تو آج کل کا جو ماحول ہے اس میں یہ باتیں گو جو ماں باپ ہیں جن کی عمر ہے 50-60 سال، وہ جذباتی طور پر بھی ٹھنڈے ہو چکے، وہ جوانی والی چیزیں تو ان کے اندر نہیں ہیں، تو وہ اپنے نوجوان بچوں کو نہیں سوچ رہے کہ وہ کہاں ہیں. اور ہمارے اس وقت ٹین ایجر ہی نہیں، اس سے نیچے بھی 10 سال سے نیچے کے بچے بھی جس بے حیائیوں میں مبتلا ہیں، الامان والحفیظ. ہمارے ایک دوست ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ کے صاحبزادے ہیں، خود ماشاءاللہ متبع سنت ہیں اور صاحب اجازت و خلافت ہیں. ایک اچھا مدرسہ اور بڑا کام کر رہے ہیں. نام لینے میں مجھے کوئی قباحت نہیں، لیکن جو کام آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ نام نہ لوں کہ پتہ نہیں وہ اس کو محسوس کریں اچھا یا نہ. لاہور ہی میں ان کا اچھا مدرسہ ہے، بڑا ان کا بہت متقی عالم دین ہے ماشاءاللہ. انہوں نے ایک اسکول کھولا، مدرسہ تو ہے، انہوں نے کہا چلو اسکول بھی کھولتے ہیں. وہ اسکول کھولا انہوں نے اور چند مہینوں کے بعد اسکول بند کر دیا. کہنے لگے پہلی دوسری کلاس کے بچے وہ شرمناک حرکتیں کرتے ہیں، میڈیا سے انٹرنیٹ سے وہ کچھ سیکھ کر آتے ہیں، ہم تو اس کو برداشت ہی نہ کر سکے، ہم نے اسکول ہی بند کرنے میں عافیت سمجھی. یہ لاہور کی بات بتا. پہلی دوسری انہوں نے پرائمری لیول تک کا اسکول کھولا تھا، کوئی بڑا اسکول نہیں تھا، ابھی تو ابتدائی درجات تھے. تو اس لیول تک اگر بے حیائی ہمارے بچوں میں آ چکی ہے تو ماں باپ کدھر ہیں؟ پھر ہمارے کارٹونز، کیا کچھ کون سی بے حیائی ہے جو کارٹون میں نہیں دکھائی جا رہی؟ کبھی ماں باپ اس تناظر میں اس کو دیکھیں تو صحیح. اس کے علاوہ جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو ارد گرد جو سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں اور جو اب تو ڈیجیٹل بھی آ گئے ہیں، بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں، کیا کچھ اس میں نہیں دکھایا جا رہا؟ پھر گھر میں ٹی وی موجود ہے، اس ٹی وی کے اندر کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا؟ اس کے اندر جو ایڈز آتے ہیں، جو کرکٹ دیکھنے والے شائقین ہیں، تو جب ادھر ادھر چاروں طرف اسٹیڈیم کے کیمرہ جاتا ہے تو وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو ہر طرف آپ کے ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں جناب انٹرنیٹ ڈیوائس کوئی بھی ہے، اور آپ انٹرنیٹ میں چلے گئے، اب آپ کو کیا کچھ نظر نہیں آ رہا. جو بچے اپنے ہوم ورک کو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ جب انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے اب ان کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے. بھئی آپ دیکھ لیا کریں نا، آپ ان کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے. آپ ابھی کوئی بیان لگا لیں
آپ نیک نیتی کے ساتھ صرف دینی بات سننا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بے حیائی کا میسج پھر بھی آ ہی جائے گا۔ تو اس ماحول میں اس طرح کی بات انتہائی ضروری ہے اس کو کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی بچوں کے سامنے بات نہیں ہونی چاہیے، بات تو ایسے ہی ہے، لیکن اگر ہم ارد گرد کے سارے ماحول کا ایک جائزہ لیں تو یہ بے حیائی کہاں نہیں۔ گھر میں آپ بسکٹ لے آئیں تو اس میں لڑکیوں کی تصویریں آ گئیں، تو معاملات تو بہت دور چلے گئے ہیں، ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاہم اسی لیے پھر میسج ہم نے امیج میں لکھ دیا کہ بھئی بچوں کو نہ لائیں، اگلی اتوار بھی نہ لائیں، اس کے بعد پھر سب کو لائیں، کوئی بات نہیں، اگلی اتوار انشاءاللہ ہماری یہ سیریز مکمل ہو جائے گی، پھر آگے جیسے اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ کچھ اور سلسلہ شروع ہوگا۔ تاہم آج کا بھی ہمارا ٹاپک وہی ہے جو گزشتہ تھا، بدکاری کے نقصانات۔ اب اس کی تفصیلات پچھلی دفعہ کچھ اور انداز سے تھیں، اس دفعہ کچھ اور انداز سے ہیں۔ یہ ہے نقصان کا سودا۔ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ یہ ایسے نقصان کا سودا ہے کہ دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ یہ ہے جس کو فرمایا کہ یہ بہت بڑا کھلا ہوا نقصان ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اندھے ہو چکے۔ بدکار شخص کو معاشی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ معاشی پریشانیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو برکت زندگی سے نکل جاتی، ہر جگہ بے برکتی، ہر کام میں بے برکتی۔ لاکھوں کماتا ہے پھر ہاتھ تنگ رہتا ہے، لاکھوں کماتا ہے لیکن پھر بھی پریشان رہتا ہے، کیونکہ برکت کا وعدہ تو قرآن نے فرمایا ہے تقوی کے ساتھ، بدکاری کے ساتھ تو نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ دیس بستی والے برکتوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے، اللہ زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ پھر رزق کے اندر بھی تنگی، بے برکتی الگ نقصان، دوسرا نقصان رزق کے اندر تنگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ حلال کی تنگی ہو جاتی ہے، حرام اور گندے راستوں کے راستے کھل جاتے ہیں، حلال میں تنگی ہو جاتی ہے۔ تیسرا نقصان کیا؟ اس کی کامیابی کے راستے بند ہو جاتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پھنسا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑی کوشش کرتا ہے نکالنے کی لیکن کہیں نہ کہیں مستقل پھنسا رہتا ہے، ایک مصیبت سے نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں گرفتار رہتا ہے۔ پھر اگر کوئی بدکاری کا عادی بن جائے تو پھر تو اس کا حال ایسا ہو جاتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹتا ہے اور دانے لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے نیچے گرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ مصائب اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ اس سے پوچھو زندگی کیسی جا رہی ہے، کہے گا کانٹوں کی سیج ہے، کبھی کہے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہو گیا۔ حالانکہ کیا ہے یہ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو بھی دنیا کے چھوٹے عذاب ہیں، اس کا مزہ چکھایا جا رہا ہے، اور آخرت کے اس سے بڑے بڑے عذاب ابھی موجود ہیں۔ ہاں کوئی توبہ کر لے تو توبہ کا راستہ بہرحال کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد جب مسلمانوں سے انہوں نے خطاب فرمایا تو اس میں یہ فرمایا کہ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے خدا اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ہم سب من حیث القوم من حیث الامہ مصیبتوں کا شکار ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بدکاری بھی ہے۔ بدکاری کے نقصانات میں ایک نقصان ہے خشک سالی، قحط۔ یا تو چیز ملتی نہیں، ملتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے، بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی، جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش ہو جاتی ہے، مہنگائی کا ایک دور ہوتا ہے۔ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟
جہاں بدکاری پھیل جائے، پھولوں میں وہ خوشبو نہیں رہتی، پھلوں میں وہ ذائقہ نہیں رہتا، اور انسانوں میں وہ وفائی نہیں رہتی، سب چیزیں بدل جاتی ہیں، اور ہمارے یہاں بدل رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، کافی حد تک بدل چکی ہیں۔ معاشرتی نقصانات بھی ہیں۔ معاشرتی نقصان میں جو سب سے بڑا نقصان ہے، آباد گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی ہیں، زندگی کی اچھی گزر رہی ہے، ہنستا بستا گھر ہے، میاں ٹریک سے ہٹا یا بیوی ٹریک سے ہٹی، آباد گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور ہمیں آئے دن ہر طرف نظر آ رہا ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں، اپنے ارد گرد ہم غور کریں تو یہ نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آباد گھر برباد۔ دوسرا معاشرتی نقصان، یہ بدکار شخص اپنے ہاتھوں اپنی ذلت و رسوائی کو خرید لیتا ہے، اپنی عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ نہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ مخلوق کی نگاہ میں کوئی قدر رہتی ہے۔ جس شخص کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ شخص ایسا ویسا ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے، وہ خالق کی نظر میں بھی اور مخلوق کی نظر میں بھی برا ہو جاتا ہے۔ ہاں، کوئی امیر ہو، کوئی اقتدار والا بندہ ہو، سیٹ والا، تو اس کے سامنے کوئی خوش آمدی جمع ہو جائیں، جی حضوری کر لیں، سلام کر لیں، وہ الگ بات ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے سے ہٹتا ہے تو پیچھے ذرا کتنی موٹی موٹی گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں یہ آپس میں بیٹھ کے، صاحب کے جانے کے بعد خیر کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اولاد بھی ہے، اور اولاد کو پتہ لگ جائے تو اولاد کی نظروں سے بھی گر جاتا۔ یہ معاشرتی نقصان کہ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، پوچھا ایک صحابی نے کہ رسوائی سے ڈر لگتا ہے، فرمایا کہ زنا سے بچو، رسوائی سے بچے رہو، یہ ہے ہی رسوائی کا راستہ۔ دیکھیں قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں کیا آیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ہم نے ان کے اوپر کو یوں اٹھا کے ایسا الٹا کر دیا اور پیچھے سے پتھر برسائے۔ وہ تو ان کے ساتھ ہوا حصی طور پر، لیکن بدکار کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی معاملہ جو اس قوم کے ساتھ ہوا۔ کیا مطلب؟ اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹخ دیا، اس کے بھی عزت کی جگہ ذلت، یہ بھی اوپر سے نیچے آتا ہے۔ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی، اس پہ طعن و تشنیع کی بارش ہوتی ہے، پورا معاشرہ اسے لعن طعن کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ اکیلا نہیں لعن طعن کا مستحق بنتا، بلکہ اس کا خاندان بھی زد میں آ جاتا ہے۔ اٹس مائی لائف، میں جو چاہے کروں، میری مرضی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان صرف اسی بچی تک پہنچتا ہے جس نے یہ کیا، یا اسی بچے تک پہنچتا ہے جس نے یہ کیا، نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس سے ڈائریکٹ متاثر ہوتے ہیں۔ قرآن کو دیکھیے، بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور وہ ان کو لے کے قوم میں آئیں تو لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا لوگوں نے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ کیا معلوم ہوا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ معاملہ صرف اس ایک تک نہیں رہتا، ارد گرد کے کچھ اور لوگ ہیں جو متاثر ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نقصانات بہت۔ پھر نسب کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر اس معاملے میں عورت حاملہ ہو جائے تو نسب پہ دھبا، یا پھر حمل گروایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور آج کل کے بدکار مرد اور عورتیں یہ بچے کو اندر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا تھا، پہلے تو بدکاری کی، پھر ظالم بھی بنے، ظالمہ بھی بنی، قاتل بھی بنے، قاتلہ بھی بنی۔ دنیا اور آخرت کا نقصان۔ پھر معاشرتی نقصانات میں رشتے ناتے ختم۔ جب بھی قریبی لوگوں میں چھپی اشنائیاں کھلتی ہیں اور راز کھلتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر دیور نے بھابھی سے کیا تو دو بھائی آپس میں ہمیشہ کے لیے ناراض۔ چند دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا، آئے دن پوچھتے رہتے ہیں، ابھی بالکل ریسنٹلی جو پوچھا وہ کیا کہ جی گھر میں لڑائی ہو گئی ہے
اور میرے شوہر نے اپنی مامی کے ساتھ جو ہے غلط رابطے رکھے ہوئے تھے، اب وہ کھل گئے، اب دونوں طرف طلاق اور دونوں طرف معاملات کچھ اور چل پڑے۔ تو یہ معاملے بھی ہوتے ہیں، کھلتے ہیں تو پھر معاملات بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح قتل اور فساد، یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں فساد یا کبھی قتل تک نوبت آ جاتی ہے، یا کوئی عورت اپنے آشنا کے ساتھ مل کے خاوند کو، یا خاوند کسی کے ساتھ مل کے بیوی کو، اس طرح سے قتل کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، یا پھر خودکشی کے معاملات تو بہت ہوتے ہیں کہ جب ذلت اور رسوائی کا ڈر ہوتا ہے تو بہت سے لوگ خودکشی کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور تاریخ انسانی پر نظر ڈالی جائے تو روئے زمین پر سب سے پہلا قتل ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا ہوا، ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا ہوا، اور عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس کے علاوہ طبعی نقصانات بھی ہیں۔ سکون دل سے محرومی، یہ بدکاری انسان کتنی ہی کامیابی سے کیوں نہ کرے، کسی کو کان و کان پتہ نہ چلے، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، سارے حالات سازگار ہوں، لیکن اس کے دل میں ایک پریشانی اللہ پیدا کر دیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ جہاں چلا جائے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہو، نرم بستروں پہ لیٹا ہو، لیکن اندر ایک پریشانی کی اللہ تعالیٰ شمع جلا دیتے ہیں، وہ آگ اس کے دل کو جلائے رکھتی ہے، سکون سے یہ مستقل محروم ہوتا ہے۔ چند لمحوں کی لذت ہوتی ہے، وقتی لذت، لیکن پھر بے سکونی بڑی طویل ہوتی ہے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزائیں پائیں، یہ معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ شخص یا ایسی عورت اگر توبہ نہ کرے، بدکار عورت یا بدکار مرد اگر توبہ نہ کرے تو ایک نقصان کیا ہوتا ہے؟ عقل میں فساد آ جاتا ہے، صحیح بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ مثلا کسی بچی کو کسی سے تعلق ہو گیا اور پھر جسمانی تعلق بھی ہو گیا، اب وہ چاہتی ہے کہ بس میری اس سے شادی ہو جائے۔ ماں باپ کہتے ہیں نہ وہ شکل کا اچھا، نہ عقل کا اچھا، نہ اس کی تعلیم ہے، تم ایک اچھے خاندان کی ہو، کھاتی پیتی ہو، اس کے بعد نہ نوکری ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ کہتے ہیں نہیں، میں نے بس وہیں کرنی ہے، اب عقل کام نہیں کر رہی۔ ماں باپ سمجھائیں کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہاری جو مزید چھوٹی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی مشکل ہوگا، ان کے اوپر بھی برا اثر پڑے گا، ہمارا ایک خاندان ہے، تو تم جو یہ کرو گی تو آگے تو اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی عقل میں فساد آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مرد ہے، شادی شدہ اگر ہو، اور وہ کہیں منہ مارنے لگے اور کام اس کا خراب ہو جائے، چل پڑے کہیں راستہ گناہ کا شروع ہو جائے، اب اس کو لوگ سمجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تمہیں بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، باعزت طریقے سے زندگی گزار رہے ہو، عقل کے ناخن لوگ کیا کر رہے ہو؟ کسی عورت کی وجہ سے، جو گندی عورت ہے اس کی وجہ سے اپنے گھر کے سکون کو، اولاد کو تباہ کر رہے ہو، اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو۔ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سنتا سمجھتا، بس لگا ہوا ہے، تو عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل میں فساد ہو جاتا ہے۔ دل اور بدن کمزور، قوت نہیں رہتی، ہمت نہیں رہتی، اور چہرے کا نور تو لازمی ختم ہوتا ہے۔ کوئی دیکھنے والی آنکھ ہو تو بدکار شخص کے چہرے کا نور تو فوری طور پر ختم، رعنائی ختم، وحشت آ جاتی ہے۔ قلب کی جو ظلمت ہوتی ہے یہ آنکھوں سے بھی نظر آتی ہے۔ عمر گھٹ جاتی ہے، عمر کا جو برکت والا حصہ ہے، کام کرنے والا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور نقصان یہ ہے، جب بھی کسی آبادی میں بدکاری کی کثرت ہو جائے تو اموات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو اس میں اموات کی بھی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب کسی آبادی میں، کسی قوم میں، کسی جگہ میں سود خوری اور زنا کاری، ان دو چیزوں کی کثرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ وہاں پھر ہلاکتیں ہوتی ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ادھر 10 مر گئے، ادھر 40 مر گئے، ادھر 100 مر گئے، اچانک حادثات، بڑی بڑی اموات یہ ہوتی ہیں۔ خانہ جنگی، قتل و غارت گری، انسانی خون ہلکا ہو جاتا ہے، سستا ہو جاتا ہے۔ مرغی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کے خون کی قیمت اس سے بھی بعض دفعہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ بے حیائی کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے
انسان کے اللہ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. جب ویلیو کوئی نہ رہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی. ابن ماجہ حدیث کی ایک کتاب ہے. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں 5 باتیں پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس کے بدلے 5 معاملات آئیں گے تمہیں پیش. اس کا مفہوم ہے، سنیے وہ 5 باتیں کون سی ہیں. فرمایا جس قوم میں اعلانیہ فحاشی ہونے لگے اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کا نام ان کے بڑوں نے نہیں سنا ہوتا، اور ہم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی اس بات کو دیکھ رہے ہیں. ہم اعلانیہ طور پر بے حیا ہو چکے ہیں. فرمایا دوسری بات، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں گرفتار کر دی جاتی ہے. یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، جب زکوٰۃ نہیں دیتی صحیح طریقے سے تو بارش روک لی جاتی ہے. اگر چوپائے جانور وغیرہ نہ ہوتے تو بارش بالکل ہی نہ برسائی جاتی. یہ تو ان جانوروں کی وجہ سے ہم انسانوں کو بھی کچھ مل جاتا ہے. تیسری بات آقا نے فرمائی، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. غیر بھی وہ جو ان کے دشمن ہوں، وہ ان سے ان کے مال چھین لیتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی فوج کسی ملک پہ حملہ کرتی ہے اور وہ ان کے مال کو ہاتھ سے چھین لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اب اور بہت سارے ایسے ٹیکنیکل طریقے بن گئے کہ ہمارا مال چھن رہا ہے، ہر طرف سے چھن رہا ہے. 5ویں بات بتائی، جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا کر دیتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت. اور یہ 5 باتیں ہم اپنے ارد گرد بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ نقصانات تھے جو دنیاوی اعتبار سے تھے، رزق کے یا معاشرتی. اب دینی نقصانات پہ بھی غور کر لیجئے. بدکاری کا ایک عظیم نقصان یہ ہے کہ بدکار مرد ہو یا عورت، اس کے دل سے آہستہ آہستہ برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. غیر محرم سے اس طرح کی گفتگو کرنا، رابطے رکھنا، یہ برائی کا احساس اندر سے مٹا دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ یہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ، یا نظر بھی مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ کام بن جائے اور وہ گناہ کا راستہ آسان ہو جائے. اللہ سے یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. برائی کا احساس مٹ جاتا. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ اپنی ان بے حیائی کی کارروائیوں کو دوستوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لوگوں کے سامنے علل اعلان لے کر آتے ہیں. گویا کہ اللہ تو چھپا رہا ہے اور یہ کھول کے بتا رہا ہے. یہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، یہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ہر گروہ کے لیے معافی ہے مگر وہ لوگ جو برائی علل اعلان کریں، ایسے جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے. پھر ایک دینی نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس ایک گناہ کی وجہ سے گناہوں کی آگے لمبی سیریز چل پڑتی ہے. مثلا جھوٹ بولنا تو اس گناہ میں کوئی بات ہی نہیں ہے، جھوٹ کی سیریز. پھر جو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، اور اگر کسی کو شک پڑ جائے تو جھوٹی قسم کھانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلمے پڑھ لینا بھی جھوٹے طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ عام کامن ہے. ایک کالج کی بچی تھی، گھر میں کسی کو شک ہو گیا تو اس نے اپنے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ مجھے مرتے وقت کلمہ ہی نہ ملے اگر میں نے اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ہو. یعنی گناہوں کی ایک سیریز شروع ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر اگر جس کے ساتھ یہ رابطہ کیا جا رہا ہے وہ شادی شدہ ہے، عورت ہے تو خاوند سے بدظن کیا جائے گا، اور مرد ہے تو عورت سے بدظن کیا جائے گا. میاں بیوی کے اندر توڑ کے بارے میں بھرپور محنت کی جائے گی.
اور حدیث کے اندر لعنت کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر جو میاں بیوی میں دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹاپک تو آج ہمارا یہ نہیں ہے ازدواجی زندگی، لیکن چونکہ بات آ گئی تو ایک بات میں ضرور آپ کو کہنا چاہوں گا۔ ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا، خاندانوں میں اور اپنے معاشرے میں، کہ میاں بیوی میں دوریاں پیدا کرنے کا ذریعہ عام طور سے انتہائی قریبی رشتہ دار بنتے ہیں۔ کبھی لڑکی کی ماں بنے گی، کبھی لڑکی کی بہن بنے گی۔ تیسرا دینی نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بدکار مرد ہے یا عورت، ان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، کام ہی بے غیرتی والا ہے۔ یہ اگر عورت ہے، اپنی بیٹی خود ہے، عورت بدکار ہے، اپنی بیٹی کو بھی اسی کام میں دیکھے گی، اس کو روک نہیں سکے گی۔ مرد ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا، خود بھی بدکار ہے، وہ اس کو روک نہیں سکے گا۔ غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے بیان کیا نا کچھ دن پہلے اسی سیریز کا، غیر محرم کے ساتھ باتوں میں، تو مجھے اس طرح کے بھی میسیج آئے، جناب غیر محرم تو غیر محرم، ابھی تو گھر میں محرم عورتیں محفوظ نہیں ہیں، بھائیوں کے ہاتھوں بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب غیرت ختم ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے یا بہن اپنی بہن کے لیے، سہیلی اپنی سہیلی کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ غیرت ختم ہونے کی کھلی نشانی ہے، اور یہ بھی عام ہو رہا ہے، خاص طور سے سہیلی کے لیے گناہ کے راستے ہموار کرنے کا بھرپور مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک نقصان دینی یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ بعض مرتبہ یہ جب بدکاری کرنے جاتے ہیں تو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں بس یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر آخری کرتے ہیں، پھر اس کے کچھ دن بعد پھر آخری کرتے ہیں، وہ آخری ختم ہی نہیں ہوتا، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے، راز کھل جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی مقدر ہو جاتی ہے، وہ آخر میں آنے سے پہلے ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ پانچواں دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ قلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے نا پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں سے محرومی، مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، ذکر عبادت کا دل نہیں کرتا۔ اس شخص کی حالت ایک بیمار شخص کی حالت ہو جاتی ہے، جس کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کے لیے بھاگ بھاگ کے نیکی کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مناجات کی لذت سے محروم، تکبیر اولیٰ سے محروم، معمولات کی پابندی سے محروم، اتباع سنت سے محروم، اللہ والوں کی مجالس میں حاضری سے محروم، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ پھر آتی ہیں۔ ساتواں نقصان کیا ہوتا ہے دینی؟ اللہ رب العزت سے ہی وحشت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، ذکر اللہ میں تو دل ہی نہیں لگتا، مصلی پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا ذکر کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت یہ نہیں اس سے ہوتی۔ یہ سب معاملات اس کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ بعض اور بھی گناہ ہیں جن پہ لعنت کی گئی، تو ان کی بھی کچھ تفصیل سن لیجئے۔ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کے کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ان میں شراب پینے والا، پلانے والا، نچوڑنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، لاد کر لے جانے والا، شراب میں جتنے بھی قسم کے معاملات ہیں ہر ایک کے اوپر لعنت، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ان چاروں کے اوپر، مسلمان کو دھوکہ دینے والا، ضرر پہنچانے والا، مسلمان پہ لوہے کا اشارہ کرنے والا، باپ کو برا کہنے والا، اپنے باپ کے بجائے اپنی نسب کو کہیں اور بتانے والا، ان سب پہ لعنت۔ پھر رشوت لینے والا، دینے والا، درمیان میں معاملہ کروانے والا، ان کے اوپر لعنت۔ احکام خداوندی چھپانے والا، دین میں نئی باتیں نکالنے والا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا، بے مقصد جانور کو
تکلیف نشانہ بنانے والا، ان پہ بھی لعنت۔ مشروط حلالہ کرنے والی، اس پہ بھی لعنت۔ یہ بھی بہت کامن چل رہا ہے، غصے میں آ کے 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر حلالے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بڑی اس معاملے میں تو بہت زیادہ بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کئی مہینے ہو گئے، خاتون نے مسئلہ پوچھا، بتایا ہے یہ مشروط تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، لعنت کی گئی ہے کہ جی میں نے تو بالکل جائز حلالہ کروایا ہے، سب کچھ پہلے سے طے کر کے میں نے سب کچھ جائز کروایا ہے، سارا کچھ جائز طریقے سے کروایا ہے۔ یہ وہی جیسے کل وہ نوجوان کہہ رہا تھا نا کہ کوئی ایسی ایپ ہو جو نوجوانوں کو بتایا جائے تاکہ وہ اس بے حیائی سے بچیں، تو میں نے کیا کہا تھا اس کو، میں نے کہا بھائی جب ہم پہلی ہی بات یہ کہیں گے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، وہ اس ایپ کو آپ کے دوستوں میں کسی نے کھولنا ہے، انہوں نے پہلے ہی اس کو بند کر دینا ہے۔ ان کو تو چاہیے ایسی بات کہ جس میں ان کی خواہشات ساری پوری ہو جائیں، اور اوپر سے کسی دیندار کا ان کو شیلٹر بھی مل جائے کہ گناہ کو وہ چاہتے اپنی مرضی پوری کرنا ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ رند کے رند بھی رہیں اور جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ تو مشروط حلالہ طے کر کے، چیزوں کو طے کر کے، یہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ اسی پہ تو لعنت ہے، جس حلالے کی اجازت ہے اس پہ تو لعنت نہیں ہے۔ جب آپ نے پہلے ہی ساری ڈیلنگ کر لی، ایک ایک بات طے ہو گئی، تو یہی تو مشروط ہے، سب کچھ طے کر لیا، اور یہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ تو کروانے والے پر، ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں یا قبروں کو لوگ سجدہ کریں، اور پھر ان پر بھی لعنت ہے جو اللہ کو تکلیف دے، اللہ کے رسول کو تکلیف دے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، قطع رحمی کرنے والا، زمین میں فساد مچانے والا، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنے والا، ان پہ بھی لعنت۔ پھر جو بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے، خاوند کو بیوی کے خلاف بھڑکائے، غلام کو آقا کے خلاف بھڑکائے، ان پہ بھی لعنت۔ اسی طرح جو جسم گودتے ہیں، چیزیں بنواتے ہیں، ان پہ بھی لعنت۔ پھر ان عورتوں پر لعنت پھر فرمائی گئی جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ پھر ان پر جو نیک عورتوں پر تہمت لگائے، ان پہ بھی لعنت۔ اور اس طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کا ایک اور دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ للکار رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے امت محمد، اللہ کی قسم، اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی جب کوئی مرد یا عورت یہ کام کرے۔ یہ اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بات موجود ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جب بندہ یہ بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور جب واپس وہ آتا ہے ٹھیک تو پھر ایمان واپس آ جاتا ہے۔ جب اس گناہ سے نکلتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص کچھ وقت تو پھر بے ایمانی کا گزار رہا ہے نا، ایمان کے بغیر گزار رہا ہے۔ اور ایک اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ فطری طور پر انسان باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ رکھی ہے بات، ہر انسان کوئی بھی ہو باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اور شریعت نے باعزت زندگی گزارنے کے لیے جتنے طریقے تھے سارے اس کو عطا کی، اور جو چیزیں کسی انسان کی عزت کو اچھالنے والی ہوتی ہیں ان سب کو منع کر دیا۔ شریعت نے پوری پروٹیکشن دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال آپس میں تمہارے لیے حرام ہیں، تم ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون، سب کچھ احترام والا ہے۔ تو مومن کی عزت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے۔ تو اس کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے شریعت نے کچھ اصول بنائے۔ جن اعمال کے ذریعے مومن پہ کیچڑ اچھالا جا سکتا ہے ان سب پہ پابندی لگا دی۔ بدگمانی گناہ ہے، منع کر دیا تم میرے بندوں سے بدگمان مت ہو، اچھا گمان رکھو۔ تجسس، کسی کی ٹو مت لگاؤ، یہ میرے بندے ہیں، ٹو تم نہیں لگا سکتے۔ اور آپس میں سرگوشیاں کہ کسی تیسرے کو یہ پتہ لگے دو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کو بھی ٹوک دیا، منع کر دیا۔
غیبت بھی حرام، بلکہ فرمایا تو زنا سے بھی زیادہ بدتر، مردار بھائی کا گوشت کھانے سے زیادہ برا، مطلب جو گوشت کھانے جیسا، کہ کسی کی آبرو اچھالی جا رہی ہے۔ پھر بہتان تراشی، اس پہ تو اللہ بڑے ناراض ہیں، قرآن کے اندر آیات آ گئیں، فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، پھر زندگی بھر ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو، یہ تو فاسق ہیں۔ کوئی کسی پہ تہمت لگائے، 3 اس کو قرآن نے سزائیں دیں، 80 کوڑے، کہا یہ تو ان کی اب گواہی قبول نہیں ہو سکتی، یہ بے اعتبارے لوگ ہیں اور فاسق ہیں، یعنی زندگی بھر یہ پریشان رہے گا۔ اب بندہ کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ میں زندگی بھر کے لیے ذلیل ہو جاؤں گا۔ اگر شرعی نفاذ ہو، شرعی نظام ہو، تو شریعت نے تو اس طرح سے رکھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محفوظ کر دیا، کیونکہ ساتھ مل کے رہنا ہے۔ تاہم کچھ ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت، وہ باتوں سے نہیں مانتے، ان کے لیے بھی شریعت نے سزائیں بھی دیں۔ چوری کی سزا رکھی ہاتھ کاٹنا، اس نے دوسرے کے مال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکے کی جو سزا رکھی، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دینا، یہ علل اعلان کرتا ہے۔ کسی کو قتل کرنا یا زخمی کرنا، اس کی بھی رکھی قصاص، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان، تو اصول بنائے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے، یہ مال لوٹنے سے زیادہ ہے، تو اب معاملے جو قرآن نے خود بتائے ہیں سورہ نور کے اندر، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 80 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کرنا۔ اگر یہ شرعی سزائیں عام کر دی جائیں اور نافذ کر دی جائیں، جن علاقوں میں جہاں یہ شرعی سزائیں ان 1400 سال میں نافذ رہی ہیں، پریکٹیکل رہی ہیں، وہاں بے حیائی ختم رہی۔ شاہ فیصل مرحوم انگلینڈ گئے ایک دفعہ، یہ پتہ نہیں یورپ کے کسی ملک میں، تو وہاں جو بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو اس کے بعد کوئی کھانے پینے کا سلسلہ تھا، دعوت کا، تو ان لوگوں نے پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ بھئی یہ جو آپ کی شرعی سزائیں نا بڑی وحشیانہ ہیں، بڑی غلط ہیں، اور ہمارے ہاں تو بڑی انسانی قسم کی سزائیں ہیں اور بڑی ایک سویلائزیشن ہے، آپ بڑے وحشی قسم کی سزائیں ہیں آپ کی۔ وہ سمجھدار تھے اور انہیں کچھ اندازہ ہوگا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پورے اس زمانے میں پورے سعودی عرب کی کرائم رپورٹ 1 سال کی پیش کر دی، اور ان کے ملک کی بھی پیش کر دی جنہوں نے اعتراض کیا، اور دوسرے ملکوں کی بھی پیش کر دی جہاں شرعی سزائیں نہیں تھیں۔ ان کا دیکھو، قانون شریعت کا رکھ دیا گیا، کرائم ریٹ ہی ختم ہو گیا۔ قانون آپ نے اپنی مرضی کا رکھا، اس قانون کا کیا فائدہ ہے کہ کرائم ریٹ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ایک محکمہ، دوسرا محکمہ، تیسرا محکمہ اسی پہ ہی لگے ہوئے، تو خاموش ہو گئے، جواب نہیں دے سکے۔ اگر کسی کو سزا دے دی جائے شریعت کے مطابق، اس کے کتنے فائدے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ہم جائزہ لیتے۔ ایک دوسرا سوال بھی وہاں پہ ہوا شاہ فیصل سے، کھانا کھانے لگے تو انہوں نے جناب بسم اللہ پڑھی، ہاتھ سے نکال کے کھانا شروع کر دیا، ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کچھ اعتراض کیا، جس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اب ابھی تک ہاتھ سے روٹی توڑ کے کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے اس ہاتھ سے کھاتا ہوں جو صرف میرے منہ میں جاتا ہے، میں اس چمچے سے نہیں کھاتا جو ہر ایک کے منہ میں جاتا ہے۔ پھر چپ ہو گئے۔ اگر وہ ان کو اللہ کا حکم یا سنت بتاتے تو انہوں نے پھر آگے سے کوئی آرگیو کرنا تھا، بات ان کی زبان میں کی، وہ خاموش ہو گئے۔ اسلام نے اگر بے حیائی کی سزا سنگسار کرنا، رجم کرنا رکھا ہے، تو اس سے پہلے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے مختصر میں بتا رہا ہوں۔ اسلام نے بالغ شخص کی شرعی ضرورت پورا کرنے کے لیے نکاح کو بہت آسان بنایا۔ مناسب حق مہر، 2 گواہ، چند منٹوں میں کام پورا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، ایک سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس
کو 4 کی اجازت دے دی کہ بھئی حقوق ادا کرو، 4 کر لو، اس کے باوجود کسی کو 5ویں پسند آ جائے تو بھئی ان 4 میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے پھر اس سے کر لو، تاکہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 رہے۔ جو کرو حلال طریقے سے کرو۔ ایک وقت میں اگر 4 ہوں گی کسی کی تو کوئی بھی مہینے کی رات ایسی نہیں ہوگی کہ اس کو ضرورت ہو اور کہیں بھی اس کا کام پورا نہ ہو۔ اور اگر بیوی خاوند سے مطمئن نہیں ہے تو عدالت کے ذریعے خلا لے سکتی ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور رجم کی سزا کب ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی شخص 4 گواہوں کے بعد معاملے کو ثابت کرے، اور یہ بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے کہ 2 لوگ گناہ کر رہے ہوں اور 4 آدمی ان کو دیکھ بھی لیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا اور اس کے بعد جناب فوری طور پر یہ نافذ العمل۔ اس کی پوری ایک تفصیلات ہیں، میں اس کو مزید ذکر نہیں کر رہا، اس میں مین پوائنٹ بتا دیا۔ اور پھر دنیا میں بھی ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کسی ملک کا ہے اور اپنے ملک سے غداری کرے، اس کا کورٹ مارشل بھی ہوتا ہے، اس کو سزائیں موت بھی دی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پورے ملک میں خبریں بھی نشر کی جاتی ہیں کہ ایسا تھا، ہم نے ایسے اس کے ساتھ کیا، اس بات کا حقدار تھا، یہ غدار تھا۔ تو یہ بدکاری کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا غدار ہے، تو اس کے ساتھ بھی پھر اسی طرح کا معاملہ۔ اب اگر مجمع میں سنگسار کر دیا جائے اور کسی کو پتہ ہو کہ میں نے یہ کام کیا تو میرے ساتھ یہ ہونا ہے، تو پھر کہاں کہاں بچت ہوگی اس کو سن لیجئے۔ سنگسار کرنے کے، رجم کرنے کے جو فوائد ہیں ان پہ غور کر لیجئے کہ کتنے ان کے فوائد ہیں۔ کوئی مرد کسی عورت کو کمزور، اکیلا یا غریب جان کر اس کی عزت کو لوٹنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اسے پتہ ہے میں نے کیا تو میں مارا جاؤں گا۔ کوئی عورت کسی مرد کو پھانسنے کے لیے مکر نہیں کرے گی۔ جسم فروشی یہ رکے گی۔ مرد اپنے گھر پہ بیوی بچوں پر توجہ دیں گے، اور بازار میں عورتیں دعوت گناہ نہیں دے سکیں گی۔ نہ ہی ماڈل گرلز کو دیکھ کر خاوند اپنی بیویوں سے اچاٹ ہوں گے۔ چوری چھپے آشنائیاں یہ ختم ہو جائیں گی، آپس کی اس طرح کی دوستیاں یہ بند ہو جائیں گی، اور بہت ہی اہم بات، ہنستے بھستے گھر اجڑنے بند ہو جائیں گے۔ ایسے 2-4 لوگوں کو لٹکا دیا جائے، طلاق کی شرح ملک میں کم ہو جائے گی، گھر آباد رہنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی شخص کسی کو، میاں بیوی کو، ایک دوسرے سے بدزن نہیں کر سکے گا اپنی خواہش پوری کرنے کی خاطر، کہ اسے پتہ ہوگا کہ بھئی میرے ساتھ معاملہ یہ ہو جائے گا۔ خاوند اگر دفتر، دکان، کھیت میں کہیں گیا ہوا ہو تو پیچھے عورت محفوظ ہوگی۔ امیر لوگ غریب لوگوں کی بیوی اور بیٹیوں پہ غلط نظر نہیں رکھ سکیں گے۔ امیر لوگ ایک بیوی کے ساتھ کئی داشتائیں نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ گھر میں کسی کو بسائے اور دل میں کسی کو بسائے۔ بن بیاہی مائیں اپنی بن بیاہی مائیں اپنی اولادوں کو گندگیوں کے ڈھیر پر نہیں پھینکیں گی۔ کردار کی پختگی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بہت بڑھ جائے گا۔ تو یہ بعض فائدے میں نے بتائے ہیں، تاہم اب بات کو آخری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس گناہ کے 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ بدکاری کے 6 نقصان، 3 زمین پہ، 3 آسمان پہ۔ دنیا میں کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 چہرے کی رونق ختم، نمبر 2 فقر اور تنگ دستی شروع، نمبر 3 عمر کم ہو جاتی ہے۔ عمر کم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی کی 70 لکھی ہوئی ہو، اس گناہ کی وجہ سے 60 رہ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 70 جو لکھی ہوئی ہے 70 ہی ہے، لیکن جو اس کی لائف کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ 40 کی بھی نہ رہے، وہ 30-40 سال کی عمر میں ایسا ہو جائے کہ بالکل ہی بیکار، کچھ نہیں کر سکتا، ہمت ہی نہیں ہے، حوصلہ ہی نہیں ہے، جوان ہے دیکھنے میں لیکن پروڈکٹیوٹی 0۔
تو علماء نے دونوں باتیں لکھی ہیں، آخرت کے نقصانات، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، حساب بہت سختی سے لیا جائے گا، کھاتا میرا دیا ہوا رزق کا اور میرے ہی غیرت کو للکارتا تھا، بڑی سختی سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ ہمیں حساب کی سختی سے محفوظ فرمائے، آسانی والا حساب عطا فرمائے، بلکہ بے حساب ہی رکھے۔ حساب کوئی نہیں دے سکتا، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو کہہ کے کھڑا ہو سکے میں حساب دے سکتا ہوں، حساب نہیں کوئی دے سکتا۔ صحابہ کرام بھی لرزتے تھے، اولیاء بھی لرزتے تھے، حساب کون دے سکتا ہے؟ تو اس کا تو حساب لیا ہی سخت جائے گا، اس کا کیا بنے گا؟ اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے قاتل کے لیے نا خالدن فیہا، اسی طرح بدکار کے لیے بھی ہمیشہ کا لفظ ہے۔ ایمان والا، اس کے لیے ہمیشہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ حالانکہ یہ بات تو طے ہے کہ ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ علماء نے اس کا جواب لکھا، اتنا لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا کہ لگے گا کہ شاید اس نے آنا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی آئے گا تو ضرور جنت میں۔ تو لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزائیں پائیں۔ اب آخر میں 30 اس عمل کے اس گناہ کے 30 اسٹیپ بتائے جاتے ہیں، اور ان کے نقصانات جو حدیث میں آئے، سزائیں بتائی جا رہی ہیں۔ جزا من جنس العمل، یہ شریعت کا اصول ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جتنی سخت سزا حدیث میں ایک نہیں کئی 100 حدیث میں اس گناہ کے بارے میں ہے، اور جتنی تفصیلات اس کے بارے میں وہ شاید ہی اور کسی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے موجود ہو کہ ہر اسٹیپ کو الگ الگ بیان کیا گیا، اور یہ سب باتیں حدیث میں بیان کی گئیں۔ اپنی طرف سے تو کوئی نہیں بتا سکتا نا کل قیامت کے دن فلاں پہ کیا ہوگا، فلاں عمل پہ کیا ہوگا۔ اب ریفرنس کے لیے حضرت جی کی کتاب میرے ہاتھ میں، حیا اور پاک دامنی، اس کا یہ پیج نمبر 349، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں 30 ایسی باتیں جو حضرت جی نے بڑی محنت کے بعد سینکڑوں احادیث میں سے نہیں، سینکڑوں کتابوں میں سے نکال کے یہاں جمع کی ہیں۔ کیوں جمع کی ہیں؟ اسی لیے جمع کی ہیں کہ شریعت اس میں جو کہتی ہے کم سے کم ہمیں پتہ تو لگے۔ تو جو رات والا نوجوان ہے اس کو انشاءاللہ میں یہ بھیجوں گا بھی، اور اس کو کہوں گا بھئی آپ کو ڈیٹا بیس چاہیے تھا، لیجئے ڈیٹا بیس۔ اب آپ جس حلقے میں بھیجنا چاہتے ہیں، کیا وہ اس ڈیٹا بیس کو سننا چاہتے ہیں؟ وہ تو اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ذرا سنتے جائیے، اور عمل اور ساتھ سزا، عمل اور سزا کے اندر ایک مناسبت آپ کو نظر آئے گی۔ جزا اور سزا دونوں میں مناسبت ہے، ہر جگہ ہر عمل کے اوپر، لیکن اس کو تو بہت ہی زیادہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ اب میں اس کو پہلے عمل بتاؤں گا، ساتھ اس کی پہلے عمل بتاؤں گا، اس کے بعد جو اس کی سزا ہے وہ انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ غیر محرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا، قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ غیر محرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے داغا جائے گا۔ غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کیا کرتا تھا، قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے قہقہے لگاتا تھا، غیر محرم سے ہنسی مذاق کر کے قہقہے لگاتا تھا، قیامت کے دن روتا پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ غیر محرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس اٹھے گا۔ غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن انہی آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا تھا، قیامت کے دن انہی پیروں میں آگ کی بنی ہوئی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، قیامت کے دن انہی ہاتھوں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں اور ہتکڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتکڑیاں پہنا دی جائیں گی۔ غیر محرم سے اس عمل کی ابتدا بوسے سے کی،
قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غیر محرم کی گردن سے گردن ملائی، قیامت کے دن اس کی گردن میں آگ کی زنجیر ڈال دی جائے گی۔ غیر محرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا، قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ غیر محرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی، قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ غیر محرم سے ملاپ کے وقت اندر طوفان اٹھے تھے، قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ غیر محرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی، قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ غیر محرم نے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری تھیں، آج اس کو بالوں ہی کے بل لٹکا دیا جائے گا، جہنم کے اندر بالوں سے پکڑ کے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ غیر محرم نے پستانوں کو ہاتھ لگایا، قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی، قیامت کے دن اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے دنیا میں، قیامت کے دن آگ کے تندور میں اکٹھے ہوں گے، دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ غیر محرم کے ساتھ اپنے جسم کو کھولا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے بے لباس پیش کیا جائے گا۔ غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کے ملاقاتیں کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے کھول دیں گے، بے عزت کیا جائے گا۔ غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا، قیامت کے دن زبان منہ پر مہر لگا کر اعضاء سے گواہی دلوائی جائے گی۔ غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی، دنیا میں غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی، دنیا میں آخرت میں قیامت کے دن مخلوق لعنتیں برسائے گی۔ غیر محرم سے ملتے وقت سلام کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العزت لعنت بھیجیں گے۔ غیر محرم نے جسم کے بوسے لیے، قیامت کے دن سانپ بچھو پورے جسم کو ڈسیں گے۔ غیر محرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا، قیامت کے دن انگ انگ میں بچھو اور سانپ جو ہیں یہ ڈنگ لگائیں گے۔ غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہروں کو اس کی نیکیوں پر اختیار مل جائے گا۔ غیر محرم کے جسم پر سواری کی، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کو غیر محرم کے جسم پر سواری کی، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے اوپر سوار ہوں گے۔ اور غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تھے، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اور غیر محرم سے ہم کلامی کے لطف اٹھائے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم کلامی نہیں فرمائیں گے۔ کیسا دن ہوگا کہ جب انسان اللہ کا محتاج ہوگا اور اللہ ہی محبت کی نظر نہ کرے، اللہ ہی پاک نہ کرے، اللہ ہی معاف نہ کرے، کیا بنے گا؟ کہہ دیا جائے گا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، میں ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی کے خلاف ہمیں بند باندھنے کی، اور ہمارے والدین کو، بڑوں کو بہت احساس سے ذمہ داری کے ساتھ اس کام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن یہی اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں گی اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اے اللہ، یہ ہمارے بڑے تھے، دنیا کی تعلیم تو بہت دی، بڑے اچھے اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیجا، بہت کچھ ہمیں انہوں نے دنیا کا سکھایا لکھایا پڑھایا، لیکن حیا اور پاک دامنی کی تعلیم نہیں دی۔ ہم ان کے سامنے بہت کچھ کرتے تھے، انہوں نے ہمیں صحیح طریقے سے نہیں سمجھایا، نہیں روکا۔ تو اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ ہمارے ان بڑوں کو، ہمارے ماں باپ کو آج ڈبل عذاب دے اور ان پہ ہم سے ڈبل لعنت کر۔ یہ سگی اولاد یہ دعائیں کر رہی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔